اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات، آج ہم قسم الشعر یعنی کہ حصہ پوئٹری پارٹ سے حصہ نظم سے پہلی نظم الحمد کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد یعنی اللہ کی تعریف، پریز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو جن اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ جن اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ لہ الصفات الباقیہ، اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ لہ الصفات الباقیہ، اس کی صفات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کی صفات وہ اپنے ناموں جیسا کہ ایمان مجمل میں ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، جس اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقائد ہیں وہ اس میں کیا ہے، یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ، رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ، اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اللہ آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے، آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے۔ اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رب، حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ذرائع پیدا کیے ہیں، اسباب پیدا کیے ہیں بندوں کے، مخلوقات کے پرورش کے۔ اللہ در حقیقت پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ والمیاہ الجاریہ، اور بہتے پانی کا رب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پانی جو دریاؤں سے، نہروں سے، سمندر سے جو بھی پانی دنیا میں بہ رہا ہے، جو بارش کے ذریعے پانی آتا ہے، سب کا پروردگار، سب کا پالن ہار، سب کے اوپر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَيَبْصُرُ النَّمْلَ فِي جَنْحِ اللَّيَالِ الدَّاجِيَةِ، وَيَبْصُرُ النَّمْلَ فِي جَنْحِ اللَّيَالِ الدَّاجِيَةِ۔ اس مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بصارت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بصارت کا کیا عالم ہے۔ وہ چیونٹی کو دیکھتا ہے تاریک رات میں دیکھتے اکثر اگر اپنے پاس تو کبھی لائٹ آف ہو جاتی، کبھی کرنٹ نہیں رہا تو اپنے کو کیسا ہوتا، اپنے کو بڑی سے بڑی چیز ایک دوسرے کو ہم اپن بھائی بہن ساتھ میں گھر میں ممی بابا کوئی بھی نظر نہیں آتے اندھیری رات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بصارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اندھیری رات میں چیونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق کو دیکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بصارت اس سماعت کا یہ عالم ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے تمام معاملات پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خیال پختہ عقیدہ رہا تو ہم کیا کر سکتے، گناہوں سے بچ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک باریک چیونٹی کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کیا بعید ہے کہ ہمارے کاموں پہ نظر نہ ہو، ہمارے جو بھی اعمال ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے دل میں بھی جو خیال ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ مقتدر ذو رحمت وآخذ بالناسیہ، وہ قدرت والا، رحمت والا ہے، وہ
ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام پر قدرت رکھتا ہے. وآخذ بالناصیہ، اور گناہ پر، یعنی ناصیہ کے معنی پیشانی، یعنی گناہ پر سخت گرفت کرنے والا بھی. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کوئی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. ہم کو اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے، ہم کو اس سے معافی کے طلبگار رہنا چاہیے. معافی اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے ہمارے گناہوں سے، دانستہ جان کر انجانے میں جو بھی ہمارے سے گناہ ہو رہے اس سے اللہ کی سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور اگر ہمارے گناہ کو، اگر وہ قہار و جبار بھی ہے، اگر وہ گناہ کو پر سخت سے سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے، تو اس سے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی پکڑ مت کر، تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب اس کا انگریزی ترجمہ پڑھیں گے. اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ is glorious. لہ الصفات الباقیہ، his attributes are everlasting. رب السماء والأراضی، he is the lord of the earth, sky and earth. والمیاہ الجاریہ، he is the lord of the flowing water. ویبصر النمل، he can see an ant. جنح اللیال الداجیہ، in the dark of the night. مقتدر ذو رحمہ، he is almighty and merciful. وآخذ بالناصیہ، none can escape his grasp. اب آخری مصرع، فخش من اللہ، بس تو اللہ سے ڈر. اس سے یعنی کہ جو پوری نظم میں جو بات بتائی گئی ہے حمد میں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. الذی یعلم کل خافیہ، کیونکہ اس لیے ڈرنا ہے ہم کو کیونکہ وہ ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. سو فیئر اللہ who is aware of all secrets. تو اب ہوئی یہ نظم. اب اس میں کیا ہے، اس میں وہ پوری بات کیا بتائی، پوری بات مطلب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اس کی صفات ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کام کا چلانے والا ہے. دنیا کا دنیاوی نظام جو ہے وہ سب کا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال دی گئی، اس کی ایک باریک چونٹی چھوٹی سی مخلوق اس کو اندھیری رات میں دیکھ سکتا بھی ہے اور اس کی آہٹ کو سن بھی سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، اپنے رحمت سے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے. اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو اسی لیے ہم کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ڈرنے سے مراد گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ بات سے ہماری کہیں یہ ادا سے ہماری یہ حرکت سے کہ اللہ غضبناک نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے، یہ نظم، یہ اس طریقے سے نظم کو ہم پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد اب آپ کو جو ایگزام میں سوالات آ سکتے ہیں، اہم سوالات، وہ سوالات یوں رہیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا خلاصہ لکھنا رہتا. اس کو آپ خلاصہ آپ کے کالج کے جو بھی کنسرن لیکچرر ہے انہوں وہ خلاصہ اگر سینڈ کر دیے تو آپ لکھ لے سکتے، یا نہیں تو آپ ایسا بڑے بات خلاصہ اپنے سے لکھ سکتے، یا کوئی کتاب لے کے بھی لکھ سکتے. اب اس میں دیکھیے پہلا سوال یہ آ سکتا آپ کو کہ یہ جو 2 مصرے ہیں وہ 2 مصرے انکمپلیٹ رہتے.
اللہ ہوا کہ آپ کو یہاں یہ مکمل نہیں رہتا تو مصرع مکمل کیجئے اور تشریح کیجئے، مصرع مکمل کیجئے اور تشریح کیجئے. تو آپ کیا کرنا، مصرع مکمل کرنا، یعنی کہ آپ کو کرنا کیا ہے، یہ 2 مصرے مکمل یاد کرنا. اللہ جل شانہ لہ الصفات الباقیہ رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ، یہ 2 مصرے آپ مکمل یاد کرنا، یاد کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنا. تشریح اب یہ 2 مصروں کی تشریح بس آپ کو ایک سوال کے لیے. فرسٹ ایگزام میں آپ کو پہلا سوال یہی رہتا، آپ پہلا سوال فرسٹ بٹ میں آپ اس کی تشریح کون سی، یہ اگر آپ انگلش میڈیم ہے تو آپ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میڈیم ہے تو اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کو یور اون لینگویج، اس میں کیا رہے گا، ترجمہ اور تشریح آپ کی مادری زبان میں کر سکتے. یہ مصرے مکمل کر کے آپ یہ تشریح کرنے کا ہے. اس کے بعد دوسرے سوال میں آپ کو خلاصہ، اکتب خلاصہ نشیدت الحمد، اکتب خلاصہ نشیدت الحمد. اس کا مطلب کیا ہے، نظم الحمد کا خلاصہ لکھیے. اب دیکھیے یہ سوال نمبر 5 ایگزام میں سوال نمبر 5 میں آتا آپ کو، اذکر مرجع حاضل بیت، حاضل بیت اس کا مطلب کیا ہے، یعنی تو من ای نشیدتی حاضل الابیات، اس میں چار نظم کے 4 مصرے رہتے، 4 نظم کے. اب یہ نظم کے تعلق سے ہم یہ مصرع آپ کو لکھ کے بتا رہے نہیں، لیکن ایگزام میں اینوئل ایگزام میں آپ کو 4 نظم کے 4 مصرے رہتے، تو آپ کو پہچاننا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ پہچاننا ہے کہ یہ کون سی نظم کا مصرع ہے، یہ کون سی، یہ ایک جو لائن ہے یہ مصرع کون سی نظم کا ہے. اب آپ سمجھ سکتے نا، اب یہ نظم پڑھ لیا آپ، اللہ جل شانہ لہ الصفات الباقیہ کون سی نظم کا ہے، اللہ جل شانہ لہ الصفات الباقیہ آپ سمجھ گئے نا. آپ اردو میں بول سکتے ہیں، آپ کی جو بھی مادری زبان ہے اس میں آپ بول سکتے کہ یہ شعر نظم الحمد سے لیا گیا ہے. اسی بات کو آپ کو عربی میں لکھنا ہے. یہ شعر جیسا کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ انگلش میں اردو میں لکھتے تھے آپ لوگ، اسی طریقے سے حاضل بیتو، یہ مصرع حاضل بیتو اخذ من نشیدتی الحمد، یہ مصرع نظم الحمد سے لیا گیا ہے. اسی طریقے سے اب آپ کو دوسری نظم کا بھی آپ کو ایک آنسر، آپ ایک جواب یاد کر لیے تو آپ دوسری نظم کا بھی یا نام بدل کے لکھ دے سکتے. دوسری نظم میں بھی آپ کو پورا سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. عجیب الاسئلۃ العاطیۃ. اب دیکھیے دوسرے آپ کو سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 میں آتا آپ کو ایگزام میں سوالات. عجیب الاسئلۃ العاطیۃ، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے. اس میں 4 سوالات آتے، 4 میں سے 2 کرنا رہتا آپ کو، تو ہر اس میں پوئٹری سے رہتے ہو. لمن الصفات الباقیہ، اس میں سے چند اہم میں لکھ کے بتا رہی ہوں آپ کو. لمن الصفات الباقیہ، کس کی صفات باقی رہنے والی ہیں. یہ آپ کو سوال کا ترجمہ معلوم رہا تو جواب دینے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو. لمن الصفات الباقیہ، کس کی صفات باقی رہنے والی ہیں. اب آپ لوگ خود جواب بولتے، اردو میں تو بول سکتے، آپ کی مادری زبان میں آپ بول سکتے للہ الصفات الباقیہ، اللہ کی صفات باقی رہنے والی ہیں. حل اللہ جل شانہ، کیا اللہ بڑی شان والا ہے. نعم اللہ جل شانہ، ہاں اللہ بڑی شان والا ہے. من رب السماء والاراضی، من رب السماء، آسمان کا رب کون ہے. اب بولیے آپ یہاں پر دیکھیے، حل اللہ جل شانہ، حل نکال دے کے نعم لگا دیا تو جواب ہو گیا. نعم کے معنی یس، ہاں. آپ کو ترجمہ معلوم رہا تو آپ یہ جواب کو بنا سکتے آسانی سے. اب دیکھیے ادھر تیسرا سوال، من رب السماء، آسمان کا رب کون ہے. من نکال کے اللہ، اللہ رب السماء، اللہ آسمان کا رب ہے. اب اسی طریقے سے دوسرے سوالات بتاؤں. عجیب الاسئلۃ، آپ کو سوال نمبر 9 میں ون ورڈ کوشچنس آتے. آپ لوگوں کو معلوم نہ، جیسا کہ انگلش میں، اردو میں
वन वर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरीके से अरबी में भी वन वर्ड क्वेश्चंस है। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आतियती बिकलिमतिन वाहिदतिन, बिकलिमतिन वाहिदतिन, एक कलमे में जवाब दीजिए, एक कलमे में जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, एक कलमे में जवाब दीजिए। यह भी बहुत आसान है। आपको हर सवाल के लिए एक निशान है, एक मार्क है। दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, सवाल का तर्जुमा, सवाल के माने मालूम रहे तो आप जवाब आसानी से दे सकते। अब देखिए इधर, ए मन रब्बुल अराजी, मन रब्बुल अराजी, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है, बोलिए। जमीन का रब, मालिक, रब कौन है। जमीन का रब कौन है, जवाब क्या है, अल्लाह। सिर्फ एक ही वर्ड में, एक कलमे में जवाब देना है। क्या है, अल्लाह। आपको ये बड़ा जवाब देने का नहीं है। अगर ऐसा जवाब बड़ा देना है तो अल्लाह रब्बुल अराज़ी लिख सकते, लेकिन आपको ये सवाल ही क्या है, वन वर्ड का है, अल्लाह। बी। अब दूसरा देखिए, हलिल्लाहु यबसुरुन नमला, हलिल्लाहु यबसुरुन नमला, क्या अल्लाह चींटी को देखता है, यबसुरुन नमला, क्या अल्लाह चींटी को भी देखता है। नाम, जवाब क्या है इसका, नाम। नाम के माने बोलिए, हाँ, यस, नाम माने हाँ। क्या अल्लाह चींटी को देखता है, सी। मन हुआ ज़ू रहमतिन, ज़ू रहमतिन, रहमत वाला कौन है, रहमत वाला कौन है। अल्लाह, इसका भी जवाब क्या है, अल्लाह। डी। हल नख्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं, हल नख्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं। नाम, इसका भी जवाब क्या है, नाम। हलिल्लाहु यक़्तदिरु अला कुल्ली शैइन, या हल नख्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं, क्या हम अल्लाह से डरते हैं। अब देखिए इधर, ई, हलिल्लाहु हलिल्लाहु यक़्तदिरु अला कुल्ली शैइन, क्या अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कादिर, कुदरत रखता है। नाम, इसका भी जवाब क्या है,
नाम नाम। अब देखिए दोबारा एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। अजीबनिल असीलतिल आतियती बिकलिमतिन वाहिदतिन, एक कलमे में जवाब दीजिए। मन रब्बुल अराजी, जमीनों का रब, जमीन का रब कौन है? अल्लाह, अल्लाह। हलिल्लाहु यबसुरुन नमला, क्या अल्लाह चींटी को देखता है? नाम, हाँ। मन हुआ जू रहमतिन, रहमत वाला कौन है? अल्लाह। हल नक्शा मिन अल्लाह, क्या हम अल्लाह से डरते हैं? नाम। अब इधर हलिल्लाहु यक़्तदिरु अला कुल्ली शैइन, क्या अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? नाम। अब देखिए आप लोग गौर कीजिए, अब इसके अंदर एक नज़म से आपको कितने सवालात आ सकते। पहला सवाल मिसरे मुकम्मिल कीजिए, मिसरे मुकम्मिल कीजिए। जैसा कि यहाँ पर बताया गया, मिसरा मुकम्मिल अकमिल बैतैन तायलैन, पहला सवाल रहता है। अकमिल बैतैनी तालियैनी वशरहहुमा मिसरे मुकम्मिल कीजिए और उनकी तशरीह कीजिए। इस तरीके से अल्लाहु जल्ला, आपको ये मुकम्मिल करना है। अस्सिफातुल बाखिया, रब्बुस समाई वल मियाहिल जारिया। अब आपको मिसरे को इस तरीके से मुकम्मिल करना है। अल्लाहु जल्ला शानहु, शानहु यहाँ पर क्या लिखना? शानहु। अब ये इसमें लहुस सिफातुल बाकिया, लहुस सिफातुल बाकिया, रब्बुस समाई वल अरा, यहाँ पर गी वल अराजी। इस तरीके से मिसरा आप मुकम्मिल करके इसकी तशरीह करना है। आपको इसकी तशरीह करना है किस तरीके से? देखिए जवाब इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिखने वाले उर्दू में भी इस तरीके से लिख सकते। ये मिसरा, ये शेर, मंदरजा बाला शेर, मंदरजा बाला शेर नज़म अलहम्द से लिया गया है, नज़म अलहम्द से लिया गया है। इसमें शायर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर, अल्लाह बुजुर्ग व बरतर, बड़ी शान वो कुदरत वाला है। और वही आसमान व जमीन की तमाम मखलूक़ात
کا پالنے والا ہے. پالنے والا ہے. اس طریقے سے آپ جواب مکمل کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ مختصر انداز میں لکھا ہے، اس کو آپ اور بھی ایکسپینڈ بڑھائے تو بڑھا سکتے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد رہ گیا یہ سوال نمبر 2 کے لیے آپ کو خلاصہ اپنے سے بنانا پڑے گا. خلاصہ لکھ لینا اور اس کے بعد سوال جواب. سوال نمبر 5 میں تو مندرجہ اب اس سے پہلے میں آپ کو بتائی کہ من ای نشیدتی حاضل ابیات، جیسے کہ یہ ایک مصرع ہے، یہ مصرع کس نظم سے لیا گیا ہے وہ تو آپ کو بتا دوں. اس کے بعد سوال نمبر 7 میں ایگزام میں سوال نمبر 7 میں آپ کو سوال جواب، اور سوال نمبر 9 میں یہ جو ابھی اپن لکھے اجبنی الوسیلۃ العاطیۃ بکلمۃ واحدۃ. اب میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب دوبارہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.